اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مختار ثقفی رضوان اللہ تعالی علیہ ہجرت کے پہلے برس متولد ہوئے اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے صحابی ابو عبیدہ کے فرزند تھے۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے محبت اور ان کے دشمنوں سے دشمنی اور انتقام آپ کا طبع امتیاز ہے۔ چونکہ آپ نے مظلوم کربلا سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتلوں کو قتل کیا اور حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور اطاعت پر اپنی پاکیزہ زندگی بسر کی، تاہم کتابوں میں آپ کی تعریف اور تمجید کی روایتیں ہیں، وہیں آپ کے خلاف بھی روایتیں موجود ہیں۔ ظاہر ہے جن کے بزرگوں کو آپ نے فی النار فرمایا ہو، ان سے آپ کی خیر و منفعت کی توقع ابس، اسی لیے ہمارے بزرگ علماء جیسے ماہر علم رجال جناب محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی نے رجال میں، علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں، سید جمال الدین ابن طاؤس نے اپنی کتاب رجال میں، علامہ حلی نے خلاصہ میں، مقدس اردبیلی نے حدیقۃ الشیعہ میں، شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری نے مجالس المؤمنین میں، شیخ ابو علی نے منتہی المقال میں، شیخ عبداللہ مامقانی نے تنقیح المقال میں، استاد الفقہاء آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی نے معجم الرجال الحدیث میں، علامہ شستری نے قاموس الرجال میں اور علامہ امینی نے الغدیر میں جناب مختار کا دفاع اور آپ کی فضیلت بیان کی۔ نیز ان روایتوں کو تقیہ ذوق پہ قرار دیا ہے جن میں آپ کی مذمت یا منقصت کو بیان کیا گیا ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن کیس، مومن عقل مند اور ہوشیار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح روایت میں جناب اسبغ بن نباتہ سے روایت ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن جناب مختار کو بچپن میں دیکھا تو انہیں اپنی آغوش میں بٹھایا اور فرمایا، ھذا کیس، یعنی یہ بچہ عقل مند اور ہوشیار ہے۔ اس حدیث شریف سے جہاں جناب مختار ثقفی رضوان اللہ تعالی علیہ کی عقل و ہوشیاری ثابت ہوتی ہے، وہیں نص نبوی کی روشنی میں آپ کے ایمان کو بھی ثبات نصیب ہوتا ہے۔ جناب مختار ثقفی کے سلسلے میں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض احادیث قابل غور ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تک مختار نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا سر نہیں بھیجا، بنی ہاشم کی کسی خاتون نے سر میں کنگھی اور خضاب نہیں لگایا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، مختار کو برا نہ کہو، انہوں نے ہمارے قاتلوں کا قتل کیا اور ان سے انتقام لیا، سخت حالات میں ہماری مدد کی اور بیوہ خواتین کی کفالت کی۔ روایت میں ہے کہ جب جناب مختار نے عبید اللہ ابن زیاد اور عمرو سعد کا سر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے سجدہ شکر کیا اور فرمایا، جزا اللہ مختار خیرا۔ یہ تمام روایتیں جو جناب مختار کے خلاف پیش کی جاتی ہیں، ان کے ذریعے آپ کی شخصیت کو مشکوک اور آپ کی توہین کی جاتی ہے، ان کو بزرگ محقق علماء نے جعلی بتایا ہے۔ بلکہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مختار فضائل اہل بیت کو بیان کرتے اور امیر المومنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اور حسنین کریمین علیہم الصلوۃ والسلام کے صفات حسنہ کو نشر فرماتے۔ آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد امامت اور حکومت کا حق فقط اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، اور حکومتوں کے ذریعے جو مصیبتیں اہل بیت پر پڑیں ان سے آپ رنجیدہ اور غمزدہ تھے۔ علامہ باقر شریف قرشی نے لکھا، مختار شیعوں کی ایک برجستہ شخصیت اور آل رسول کی شمشیروں میں سے تھے۔ یہ نقطہ سب کے لیے قابل غور ہے کہ اگرچہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے مولا اور آقا حضرت ولی اصغر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہم سے راضی اور خوشنود ہوں، ہمارے اعمال مولا کی مسرت اور مسکراہٹ کا سبب ہوں، نہ کہ غم و گریے کا، لیکن کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اعمال سے آقا مسرور ہیں۔ لیکن یہ امتیاز جناب مختار ثقفی رضوان اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہے کہ آپ نوحہ و گریہ میں مصروف امام
امام زین العابدین علیہ السلام کے لبوں پر مسکراہٹ کا سبب بنے اور بنی ہاشم کی خواتین کی سوگواری کو خوشی میں تبدیل کیا۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں آپ نے آل مروان، آل زبیر اور منافقین کوفہ سے برسر پیکار ہوئے اور آخر 14 رمضان المبارک سن 67 ہجری کو مصعب بن زبیر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ سفیر حسینی حضرت مسلم بن عقیل کی قبر مطہر کے نزدیک دفن ہوئے، جو آج محبان اہل بیت کی زیارت گاہ ہے۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی معصیت سے دور رہیں اور معصومین علیہم السلام کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے اس کے خالص اور نیک بندے بن سکیں۔ خدا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔